خیر عطا کرے. آمین یا رب العالمین. تو میرے بعد بھی میرے ساتھ بھی ایک نعت شریف پڑھنے کے لیے ہیں، وہ پڑھیں گے. ویسے سبحان اللہ کہنے سے ہمارے یہاں پر کوئی سبحان اللہ کہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں. ماشاء اللہ. آپ کے یہاں پہ بھی ملتی ہیں؟ بتائیے. حضور فرماتے ہیں مومن نیکیوں کا حریص ہے. اب حریص کو میں آپ کے سامنے اگر اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں تو یہی کہوں گا کہ حریص کا مطلب ہے لالچی. نیکیوں کا مومن کیا ہوتا ہے؟ بولو جلدی بولو، کیا ہوتا ہے؟ لالچی. اور ایک نیکی ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی، اور حضور فرماتے ہیں جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کو 90 نیکیاں بھی دیتا ہے، ایک نفلی حج کا ثواب بھی عطا کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اگر یہ نیکیاں کم لگ رہی ہوں تو یہ میں بڑھوا بھی سکتا ہوں. میرے پاس ایسا بھی ایک راستہ ہے. میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو مکہ دکھائے، مکے میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے، اور اللہ آپ کے کہنے سے پاک نہیں ہے، وہ تو تھا، ہے اور کرنے والا ہے پاک. مگر حضور میرے نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی سبحان اللہ کہتا ہے، یا پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی یہ کہے کہ الحمدللہ، یا کوئی یہ کہے رحیم یا رحمان یا کریم یا ستار یا جبار، تو اللہ پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر حضور فرماتے ہیں جو کہتا ہے اس میں فرق پڑتا ہے. اللہ کو جس نام سے پکارو اس کی صفت کا صدقہ تمہیں اللہ عطا کرے گا. بے شک بے شک. اگر اس کو رحیم رحیم کہنے لگو تو تمہارے دل میں رحم اتر جائے گا. کریم کریم کہنے لگو گے تمہارے دل میں کرم اتر جائے گا. واہ واہ. اگر ہڈیوں میں جوڑوں میں درد رہتا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، یا سلام کہتے رہو، وہ تو ہے ہی سلامتی کرنے والا. تمہاری زندگی میں سلامتی پیدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ کو اٹھتے بیٹھتے یاد کیا کرو، کربٹ لیتے ہوئے، سونے سے پہلے اور اٹھنے کے بعد اس کو یاد کرو. جب رات میں نیند کھلے تو اس کو یاد کرو. میری آج کی پوری تقریر کا عنوان ہی اللہ ہی کی طرف ہے، اسی کے بارے میں بات کرنی. تو اللہ کو یاد کیا کرو. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ بڑا کریم ہے. جلدی بولو. اتنا کریم ہے وہ، یقین جانے آپ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. اس کو سنا ہے، اس کو سمجھا نہیں کبھی. ایک ماں ہوتی ہے نا تو اپنے بیٹے کا لاڑ نہیں اٹھاتی؟ اٹھاتی کہ نہیں اٹھاتی؟ معاف کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ماں جتنی دیر میں معاف کرے گی اس سے 70 درجہ جلدی میرا رب معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ درجے تو صرف سمجھنے کے لیے ہیں، ورنہ غوث العظم فرماتے ہیں ایسا تو کوئی پیمانہ نہیں بنا جو اللہ کی رحمت کو نہ پا جائے. بے شک بے شک. آپ لوگ بیٹھ جائیں. تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو میں کیا کہہ رہا تھا، اٹھتے بیٹھتے اے بھائی موبائل، اے بھائی بیٹھ جا بیٹے بیٹھ جا. اچھا اس پہ بھی ریسرچ ہو چکا ہے. موبائل اب موبائل نہیں ہے، اب یہ اپنے آپ میں ایک بیماری ہے. اس میں یورپ میں، انگلینڈ میں اب موبائل کے مریضوں کا علاج ایک الگ شعبہ بن گیا ہے. یہ اب موبائل نہیں، موبائل ہو رہا، اب یہ ایک بیماری ہے. اس پر تجربہ ہو چکا ہے. میں کیا عرض کر رہا تھا، تو اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے کا ذہن بنائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اس کا نام لیں، اس کا ذکر کریں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ بخشے گا تو وہ عرض کرے گا مالک تو نے مجھے کیوں بخش دیا؟ میں تو بخشش کے لائق انسان نہیں. تو عرض کرے گا مالک میں نے تجھے کبھی تیرا کہنا نہیں مانا، تیری اطاعت نہیں کی، تو نے مجھے کیوں معاف کر دیا؟ اے اللہ فرمائے گا او بندے تو بھول گیا، مگر تیرا رب بھولنے سے پاک ہے. ایک رات تو سوتا تھا، سوتے سوتے تو نے کربٹ لی، اور کربٹ لیتے دیتے تو نے کہا تھا یا اللہ. اللہ فرماتا ہے تجھ کو تو شعور بھی نہیں تھا،
تو بے خبر تھا مگر تیری کربٹ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے اسی وقت تجھے بخش دیا تھا جب تو مجھے یاد کر رہا تھا. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک بزرگ گزرے ہیں یہاں تک کہ ان کی مقبولیت ہے کہ مولوی زکریا دیوبندی نے بھی ان کا ذکر کیا. ان کا نام ہے سید احمد کبیر رفائی. یہ ناصیریہ میں ہے، بغداد شریف سے 350 کلومیٹر دور. یہ سلسلہ رفعیہ کے فاؤنڈر ہیں. ان کا حال یہ تھا کہ یہ بغداد میں بیٹھ کے درود جب پڑھتے تھے اور جب حضور انہیں جواب دیتے تھے تو یہ بغداد میں سن لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے تو بولو یار ذرا. سبحان اللہ. یعنی درود کہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور حضور جواب کہاں سے دے رہے ہیں. اور یہ حضور کے تقریباً 600 سال وصال کے بعد کی بات ہے. اب اس کو بڑے علماء نے لکھا ہے، غوث پاک بھی اس کے گواہ ہیں. غوث العظم اس وقت تھے جب یہ مدینے گئے تو انہوں نے جا کے وہاں سلام کیا، السلام علیکم جدی، یعنی ہے میرے جد کریم، میرے دادا یا میرے نانا، اطلاق اسی پر ہوتا ہے. آپ پر سلام ہو. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آیا وعلیکم السلام ولدی. تو انہوں نے کہا نانا آواز تو میں گھر بھی سن لیتا تھا، آج تو مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. واہ واہ واہ. تو لکھا ہے غوث العظم بھی گواہ، ہزاروں لوگ اس کے گواہ کہ حضور نے اپنی تربت کے باہر کو اپنے دونوں ہاتھ کیے اور ان سے میرے نبی نے مصافحہ کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا کیا بولو؟ مصافحہ کیا. میرا امام کہتا ہے تو زندہ ہے واللہ، واہ 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 واہ. تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. تو انہیں مصافحہ ہوا. ان سے پوچھا یہ، اب یہ خاص جو بات بتا رہا ہوں اس میں، ان سے پوچھا یہ آپ کو کیسے سعادت ملی کہ حضور نے آپ سے مصافحہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو حقیر نہیں سمجھا. ارے واہ 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 واہ. سمجھ رہے ہو بھائی؟ ادھر سمجھو. کیا نہیں سمجھا بولو؟ کسی کو بھی حقیر نہیں. مطلب اپنے آپ سے نیچا گرا ہوا. اقبال کہتا ہے دیکھا نہیں کسی کو حقارت کی نظر سے، اللہ اللہ اللہ. مجھ سے میری نگاہ کی قیمت نہ پوچھئے. وہ کہتے ہیں میں ایک باری جا رہا تھا تو بیچ میں ایک راستہ بچا ہوا تھا، دونوں طرف پانی تھا. آپ نے دیکھا ہوگا جب کھیت میں پانی ہو جاتا ہے تو ڈول جو سوکھی ہوتی ہے، ڈولی کہتے ہیں اس پہ گزر رہا تھا تو سامنے سے میں نے دیکھا کہ کتا آ رہا ہے. عصر کا نماز کا وقت تھا. کیچڑ میں مجھے یا تو کتا نیچے اترتا یا میں نیچے اترتا، اور اگر میں نیچے اترتا تو میری نماز کا وقت تھا، کپڑے خراب ہونے تھے. تو میں نے دعا کی یا اللہ اس کتے کو زبان دے دے، تو تو قدرت رکھتا ہے. تو اللہ نے اسے انسانوں والی زبان دے دی. میں نے کتے سے کہا بھائی تیرے اوپر تو کوئی نماز فرض نہیں، میں نے نماز پڑھنی ہے، تجھے تو پڑھنی نہیں، تو ایسا کر کے تو اس کیچڑ میں گزر جا، اس میں گزر جا اور مجھے میرے لیے راستہ صاف کر دے تاکہ میں عصر کی نماز پڑھ سکوں. کہتے ہیں سید احمد کبیر رفائی کہ اس نے جو جواب دیا مجھے ایسا جواب کہ مجھ پر اچانک غشی طاری ہو گئی. اس نے مجھ سے کہا او احمد کبیر بہتر ہے کہ تو ہی نیچے اتر جا. اگر تو نیچے اترا تو 1-2 بالٹی سے تیرا جسم دھل جائے گا اور تو پاک ہو جائے گا. اور اگر میں نیچے اترا اور تیرے دل میں یہ خیال آ گیا کہ یہ کتا تھا تو نیچے اتر گیا اور تو نے اپنے آپ کو بڑا جان لیا تو اس گندگی کو 7 سمندر بھی صاف نہیں کر سکتے ہیں. کہتے ہیں یہ لفظ سنے تھے مجھ پر اچانک عجیب کیفیت طاری ہو گئی. میں وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد میں نے پھر اپنے ایک دم اس کیچڑ میں گزرا، اپنے کپڑے جا کے دھوئے، اور میں نے اس سے پہلے بھی نماز عصر پڑھی تھی مگر اتنا مزہ مجھے عصر کی نماز میں کبھی نہیں آیا جتنا اس دن آیا تھا وہ واقعے کے بعد. جتنے بھی دنیا میں جھگڑے ہیں اس کا ایک ہی مطلب ہے تکبر. اور اللہ کا شکر میرا آج تک کسی سے جھگڑا نہیں ہوا آج تک. میں سمجھتا ہوں کہ جھگڑا بے وقوفوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے. توجہ ہے؟ اب تو مسئلہ بڑا خراب ہے، کوئی کسی کو عزت نہ دے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. ادھر دیکھیں، توجہ کریں. آج کل مسئلہ ذرا دوسرا ہے. میرے دوستو، میرے بھائیوں، غریب مر جائے نا تو اس کی نماز جنازہ میں لوگ شرکت نہیں کرتے. بڑی سنسان ہوتی ہے اس کی نماز جنازہ. مگر امیر کے انتقال پر اللہ اکبر اس کو چھینک آ جائے تو بھیڑ لگ جاتی. میرے نبی فرماتے ہیں میرا امتی بیمار ہو جائے
اور دوسرا امتی سے دیکھنے جائے، فرماتے ہیں جب تک اس کو دیکھ کے اس کا مزاج پوچھ کے واپس نہیں آتا نا، اللہ کے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں، توجہ کرو، تکبر کا چیک کرنے کا آلہ بتا رہا ہوں، کہے کا کوئی اس کا چیک اپ بھی ہونا چاہیے نا۔ فرماتے ہیں مولا علی سے پوچھا کسی نے، حضور یہ کیسے چیک کریں کہ دل میں گھمنڈ ہے کہ نہیں، غرور ہے کہ نہیں، تکبر؟ تو آپ نے فرمایا جب تو امیر سے ملے اور غریب سے ملے تو دونوں کو برابر عزت دے تو تیرے اندر گھمنڈ نہیں ہے، اور اگر امیر کو زیادہ عزت دے غریب کو نظر انداز کر دے تو پھر تیرے اندر گھمنڈ ہے۔ بہت اچھی علامت۔ تو ذرا مجھے بتائیے یہ بری چیز تو نہیں پالیں گے نا اب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے پہلے سلام کر دیا، جس نے پہلے، سلام وہ تکبر سے بری ہے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ کیمراز والے جو آگے بیٹھے ہیں، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہنا ہے، بڑے خطرناک لوگ ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ سے بڑا ڈر لگنے لگا ہے بھائی لوگ، آپ کس کی عزت کس وقت خراب کر دو کچھ نہیں پتا، کس کو ذلیل کر دو، کس کو ذلیل کر کے پھینک دو ایک طرف، کس کی آپ پوری زندگی کی محنت ختم کر دو، کچھ نہیں پتا۔ اللہ تو آپ سے ڈر لگتا ہے، مگر یہ ہے کہ آپ کیمرے کے والے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی ہوں گے تو آپ کو سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، ہے نا؟ اگر آپ سامنے بیٹھ کے دیکھیں میرے بھائی اس طرح کا کریں گے تو میں پھر تھوڑا سا اس میں جو ہے نا وہ ریپو بیلٹ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو جائے گا میرا جو سسٹم ہے، تو آپ ذرا سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو لگے گا کہ پیچھے سے لے کے آگے تک میں سارے مسلمانوں میں تقریر کر رہا ہوں۔ زور سے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ بہت اچھا مجمع ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور اگر مجھے یہ خبر ہو جائے نا تو میری تو ساری فکریں ختم ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے مگر ملا تو نہیں جانتا نا، تو کسی کو یہ کلیم نہیں کرنا چاہیے جیسے یہ پیر لوگ کہتے ہیں نا میں تجھے جنت دلوا دوں گا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی آپ کو؟ ہاں یہ غلط بات ہے، اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں میرا امام کہتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا سبحان اللہ، فرماتے ہیں کیوں رضا ڈرتے ہو، کیوں رضا کرتے ہو، ہنستے اٹھو جب وہ غفار ہے کیا ہونا۔ واہ 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 واہ، جب وہ غفار ہے کیا ہونا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بولیں گے، انشاءاللہ سبحان اللہ بولیں گے۔ ایک دو شعر پڑھتا ہوں ناز شریف کے میں، بسم اللہ بسم اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ آپ لوگ بڑے خاموش ہیں اور اتنی خاموشی میں تو کوئی مرثیہ ہی پڑھا جاتا ہے، تقریر تو نہیں کی جاتی۔ زور سے پڑھ، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا جن لوگوں کو سردی لگ رہی ہو وہ ذرا زور سے بولیں تاکہ سردی دور ہو جائے، زور سے بولو یا رسول اللہ۔ تو پہلا سبق آپ کو مل گیا کہ کسی سے اپنے آپ کو بہتر 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 جب پہلی مرتبہ، ادھر دیکھو، ایک ہوتا ہے نام کا، ایک ہوتا ہے کام کا، ایک ہوتا ہے برانڈیڈ، مہر لگی ہوئی۔ کیا فاروق بھائی کیا لگی ہوئی؟ مہر۔ ایک ایسا عاشق ہے دنیا میں جس پہ مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ عاشق رسول ہے، اور ہم لوگ سب دعوے کرتے ہیں مہر نہیں ہے۔ سنیے حضور فرماتے ہیں میرے بعد، بالکل صاحب ٹھیک، ویسے فجر تک رہتا ہے، فجر تک رہتا ہے، نہیں مجھے تو نہیں آتا، بیٹھے آرام سے، آپ کی مرضی ہے، نہیں کوئی بات نہیں، جانے دیں، کوئی بات نہیں۔ تو آپ دیکھیں کسی کو کہتے ہیں ایک ہوتا ہے برانڈیڈ عاشق، پوری دنیا کلیم کرتی ہے ہم لوگ عاشق رسول ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ایک میرا عاشق ہے، اس نے مجھے آج تک دیکھا نہیں مگر وہ میرا عاشق ہے، اس کا نام فرمایا اویس قرنی نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اچھا ماشاءاللہ۔ دیکھا کیوں نہیں؟ امی کی طبیعت خراب رہتی تھی اس وجہ سے نہیں دیکھا۔ اچھا ان سے دعا کروانا، عمر تم اور علی تم دونوں جانا، وہی عمر کوئی چھوٹا موٹا انسان ہے، کئی علی چھوٹے موٹے انسان ہے، مگر دعا اس سے کرانی جو غیر صحابی ہے۔ اچھا دعا کے لیے ملاقات کہاں ہوئی ہے؟ عرفات کے میدان میں جہاں حج ہوتا ہے۔ حضرت اویس قرنی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت علی پیچھے جا کے بیٹھ گئے، جب سلام پھیرا تو کہا آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے حضرت علی کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، بغیر دیکھے جواب دیا
اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. تو کہنے لگے اللہ کے تو ساری بندے ہوتے ہیں. حضرت علی نے فرمایا ماں باپ نے کیا نام رکھا ہے؟ تو آپ نے پلٹ کے کہا اے علی اللہ اگر مجھے بخش دینا تو میرا نام اویس کرنی ہے. حالانکہ حضور کی صحیح حدیث ہے کہ میرا اویس جب جنت میں جائے گا نا تو اللہ فرمائے گا اویس رک جا، ذرا ان کو بھی تو لے کے جا، یہ جو گنہگار ہیں ان کی طرف اشارہ کر، تو ان کی شفاعت کر، تیری شفاعت سے یہ جنت میں جائیں گے. حضور کہنے لگے حضرت علی سے اے علی اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، اور نہ بخشے تو کیا نام ہے. اشتہار میں نام چھوٹے ہو جائیں آج کل تو لوگ جھگڑا کر لیتے ہیں، جلسوں میں نہیں آتے، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں میرا نام اشتہار میں. واللہ کہہ رہا ہوں مجھے آج 12 سال ہو گئے جلسے کرتے ہوئے، میں نے کبھی اشتہار دیکھا نہیں. میرا نام ہے کہاں؟ میں تقریر وقت پہ کرنے کا پابند ہوں، باقی ان سب چاری چیزوں میں اسے بے وقوفی سمجھتا ہوں. عزت کو اپنی چاہتا ہے میں اسے بے وقوف سمجھتا ہوں، کیونکہ عزت اسے ملتی ہے جسے اللہ عطا کرتا ہے. نبی فرماتے ہیں تم عاجزی کرو اللہ تمہیں عزتوں سے نواز دے گا. واہ بھائی واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد. تو 2-3 شعر پڑھنا ہے مجھے، پڑھ دوں؟ میں یہ اپنے لیے کر رہا ہوں تقریر، آپ کے لیے نہیں. میرے اندر سے یہ اگر تکبر ہو تو نکل جائے، میں کسی کے لیے کرتا ہوتا نہیں. تو بیٹھے آرام سے. کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ ڈسٹرب بہت کرتے، بیٹھ جاؤ. یہ آپ کے علاقے کے پڑھوں 2-3 شعر. تھوڑا سا بھائی مائک والا ہے، مائک ٹھیک کرو، تھوڑا سا ہلکا سا اس میں ایکو بڑھاؤ. ایک میں ہی نہیں ان پر، واہ 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 واہ، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، قلب سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا بابا پڑھو ذرا. زہرا کا وہ بابا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پورا مجموعہ کو پڑھنا ہوگا، زور سے پڑھو. کس کے بابا ہیں؟ قیامت کے دن بخشائیں گے. کس کے بابا ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کے. ذرا پڑھو. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. اور 2 دروازوں سے سائل کبھی خالی نہیں آیا. ایک دروازہ میرے حضور کا ہے، دوسرا دروازہ حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا ہے. کیا بات ہے. 2 دروازوں سے کبھی سائل خالی نہیں آیا. شعر سماعت کریں. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا. بے شک سبحان پڑھو. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا
بے شک سبحان اللہ پڑھو حسنین کا سبحان اللہ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں. آپ لوگ بہت زیادہ تعداد میں آ رہے ہو, مجھے پسند نہیں ہے. آخری شعر میرے ساتھ پڑھو ذرا. زہرا کا بابا آوازیں نہیں ہے کیا؟ پڑھو ذرا. زہرا کا وہ بابا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ زہرا. بابا سبحان اللہ نعرہ تکبیر. وہ بیٹھے ہیں سے ایک حکم کر دیں. کیا بات ہے. میں تقریر شروع کر رہا ہوں اپنی, بیٹھ جائیے. تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. بے شک سبحان اللہ. ایک سوال ہے میرے ذہن میں, یہ سوال ابھرا, پھر میں نے سوچا کہ یہ آپ سے بھی پوچھوں یہ سوال. خدا کے واسطے خاموش ہو جائیے, تھوڑی دیر سن لیجیے. آپ بیٹھ جائیے آرام سے, بیٹھ جائیے. اللہ نے انسان کو, بھائی سوال ہے کہ نہیں, انسان کو اللہ نے, انسان نے اپنے لیے موٹر بائک بنائی ایک کام کے لیے ہے. انسان نے اپنے لیے اسکوٹر بنایا, کار بنائی, واشنگ مشین بنائی, فریج بنایا. جتنی بھی چیزیں انسان نے انسان کے لیے ایجاد کی, بنائی, اس کو وجود میں لائے, وہ سب کام کی ہیں. تو کیا اللہ نے انسان جیسی حسین چیز کیا بات بغیر کسی مقصد کے پیدا کی؟ نہیں نا, نہیں نا. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ انسان اگر اس کو نہیں سمجھے گا تو وہ برباد ہو جائے گا. وہ کیا سمجھتا ہے, کھانے کے لیے صرف جانور بہت تھے, پینے کے لیے صرف جانور بہت تھے, سونے کے لیے صرف جانور بہت تھے. انسان کو کیوں پیدا کیا؟ ذرا غور کریں, توجہ کریں. امام مالک فرماتے ہیں انسان ایک بار نہیں 2 بار پیدا ہوتا ہے. ایک بار تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے, ایک بار تب پیدا ہوتا ہے جب اس کو یہ خبر ہو جائے کہ اللہ نے اس کو کیوں دنیا میں پیدا کیا ہے. بے شک سبحان اللہ. وہ خود فرماتا ہے حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پہ ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شیء نہ تھا. اللہ نے اپنی مہربانی سے, اپنے کرم سے انسان کو انسان بنایا. اور انسان دنیا میں آیا کس لیے؟ اس کا جواب کوئی دانشور نہیں دے گا, کوئی سائنسدان نہیں دے گا, کوئی بڑا پروفیسر نہیں دے گا. اس کا جواب وہ کیسے دے گا؟ اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا, کیا خبر اس کے خالق نے انسان کو کیوں بنایا, وہ نہیں بتائے گا. اس کو خود اللہ نے بتایا. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا, سبحان اللہ سبحان اللہ, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اچھا, آپ لوگوں کو میرے ٹائپ کی تقریر سننے کی عادت نہیں ہوگی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. آپ خاموشی سے سنیں, اگر سبحان اللہ بھی نہیں کہیں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں, آپ خاموشی سے سنیں, بولے نا, بس بولے نا. انسان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ وہ کہتا ہے آزمائش کے لیے. مردوں کو, عورتوں کو, انسان کو اللہ نے اپنی عبادت آزمائش کے لیے, یعنی صبح آزمائش ہے, رات آزمائش ہے. فور ایگزامپل صبح کے وقت میں بندہ سو رہا ہے, مثال کے طور پر سخت نیند آ رہی ہے اور لحاف نے بڑی اچھی گرمائی دے رکھی ہے اور فجر کی اذان ہو رہی ہے. فجر کی اذان نے نوجوان کی آنکھ کو کھول دیا, آنکھ ضرور کھل گئی مگر اب جھگڑا شروع ہو گیا نفس میں اور انسان میں, نفس میں اور ایمان میں. نفس کہہ رہا ہے ابھی سو جا, سردی بڑی ہے, باہر نکلے گا تجھے زیادہ سردی لگ جائے گی, باہر نکلے گا ٹھنڈا پانی ہے.
ना निकल, बाहर को ना जा, अगर बाहर निकलेगा तो तुझको ठंड लग जाएगी। ईमान कह रहा है नहीं नहीं रुक जा, ठहर जा, नमाज पढ़, यहां नहीं रुक, एकदम लिहाफ फेंक दे, क्योंकि नमाज अगर एक बार कज़ा हो गई तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। अब नफ्स उसका कह रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब ये मेरा नफ्स जो इज्जत चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत अच्छे खाने खाना चाहता है, ये मेरा नफ्स जो बहुत नींद चाहता है, ये मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन है, मेरे रब का भी दुश्मन है। अब ये कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं, नफ्स कह रहा है सो जा, ईमान कह रहा है नहीं। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, लिहाफ फेंकने के बाद ईमान ने ठंडे पानी में हाथ डाल दिए और उसके बाद ईमान इसे ले गया मस्जिद तक और ले जाके उसने मियां सजदा करवाया। जैसे इसने अपना सर जमीन में रखा, नाक अपनी रगड़ी जमीन में जाके, वैसे ही फरिश्तों ने ऐलान कर दिया, आज फला बंदा अपने अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया है, इसने नफ्स पर फतह पा ली। बेशक नारे तकबीर, इसने नफ्स पर आप ले लो माइक, नफ्स पर फतह पा ली है, नफ्स पर फतह हो गया, फतह पा ली, ये कामयाब हो गया। अब वही लड़का घर से निकला, नमाज पढ़ के निकला, घर आया और उसने आकर के नाश्ता किया। अब वो जा रहा है शहर, अब वो जा रहा है कहीं काम करने, एक लड़की सामने नजर आई, उसके कपड़े बड़े खराब हैं, फिटिंग के कपड़े हैं, बेहुदा, बेगैरत, बेशरम, बेहया लड़की है, कोई मॉडर्न है, उसने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन रखा है। इस लड़के की एक नजर पड़ी, मगर चूंकि एक नजर माफ है, इसने नजर झुका ली। अब इसका दिल कह रहा है, इसका ईमान, इसका नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है ना देख, नफ्स कह रहा है देख ले, बड़ा खूबसूरत नजारा है, स्मार्ट लड़की है, देख ले, एक मर्तबा और देख ले। इसने कहा नहीं देखूंगा, मेरे नबी की हदीस है कि आंखों का भी जिना होता है, आंखों का भी जिना होता है। और ये आंखें जो नौजवान तेरे अंदर हैं, ये जो आंखें, ये जो आप समझते हो आपकी आंखें, नहीं नहीं, ये सब अल्लाह की हैं। ये आंखें कयामत के दिन हमारे खिलाफ गवाही देंगी, जो भी हम करते हैं। अगर इन्होंने कह दिया ऐ अल्लाह तूने दिया तो था माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, अपने महबूब का मुबारक रोजा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदगी देखी। आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो, ये सब कहने सुनने वाली बातें आपके लिए हो सकती हैं, मेरे लिए नहीं है। जैसे सूरज और चांद की रोशनी मुझे उतना यकीन है, ऐसे ही मुझे अपने नबी की बात पर यकीन है। हक है मुझे, जो मेरे नबी ने कह दिया वो होकर रहेगा, इसमें शक करने वाला मुसलमान ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरे आका फरमाते हैं, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में आग की सलाखें डालेगा अल्लाह, आग की सलाखें डालेगा। अब आप मुझे बताएं, जरा गौर करें। वो कह लेगा नहीं देखूंगा, नफ्स कह रहा है देख ले, ईमान कह रहा है नहीं देख, ईमान कह रहा है देख लिया तो जिना हो जाएगा। लड़की सामने से निकल के चली गई, इसने नहीं देखा, बल्कि आला हज़रत का ये शेर गुनगुनाता रहा, या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। लड़की निकल गई, मगर फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि आज ये नौजवान मदीने वाले का आशिक अपने नफ्स पर आज फिर इसने फतह पा ली और ये नफ्स से गुमराह नहीं हुआ। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे नफ्स से अपने गुमराह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ये गुमराह नहीं हुआ। मगर नौजवान ने ये तो सब भूलना ही छोड़ दिया। अब तो कौन किसके दिल में ये ख्याल आता है कि लड़की को देखना बुरी बात है। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, बल्कि 6-6 घंटे स्क्रीन टाइम है नौजवानों की। छोटे छोटे बच्चे जो आपके मोबाइल देख रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे जो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं, कभी आपने इसके बारे में गौर किया? कभी सोचा आपने ये बच्चे आपके कहां चले गए? कभी गौर किया आपने कि ये जहन्नम में कैसे चले जा रहे हैं और आपने इन पे गौर नहीं किया कभी? ये नौजवान लड़के जरा गौर करें, आप पैसा कमाने में लगे रहे, सिर्फ दौलतें जमा करने में लगे। मौलाए कायनात फरमाते हैं, ए भाई खामोश हो जाओ भाई,